ان میں اللہ کے نبی بھی ہیں، ان میں سید الانبیاء بھی ہیں، ان میں جلیل القدر صحابہ ہیں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کا درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ احباب ذی وقار، اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے موت کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر جاندار پر موت مقرر کی گئی ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اس میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر اس آیت میں کامیابی کا معیار بیان کیا گیا ہے کہ کامیابی کا ایک معیار تو وہ ہے کہ جو ہم دنیا داروں نے بنا لیا، ایک وہ معیار ہے جو ہمیں پیدا کرنے والے نے دیا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر اس میں وہ بیان کیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر اس آیت میں دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ تو آج کے درس میں جو سب سے پہلی چیز ہے، ہم اسی کی تفسیر سنیں گے، کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ پوری آیت کی تفسیر کو ہم بیان کر سکیں۔ پھر اس کو 2-3 حصوں میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے فرمان باری تعالیٰ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی انسان ہو یا جن یا فرشتہ، غرض یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پر، جس میں جان ہے، اس پر موت مقرر فرما دی ہے، اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا، اور نہ کوئی اس سے بھاگ سکے گا، نہ کہیں جا سکے گا۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کس چیز کا نام ہے؟ روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام موت ہے، اور یہ جدائی کس قدر سخت تکلیف دہ اور اذیت والی ہوتی ہے، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہوتی ہے۔ اور موت، اس کی سختی کے بارے میں خود رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اس وقت کہا جاتا ہے یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اب دیکھیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کعب نے عرض کی، اے امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی ہے کہ جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے، اس کا ہر کانٹا ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص
اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے گی، اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ یہ موت کی تکلیف ہے۔ مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، آپ کا وصال ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اے میرے خلیل تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو آپ نے عرض کی یا اللہ جس طرح گرم سیخ کو تر یعنی گیلی روئی میں رکھا جائے پھر اس سے کھینچا جائے تو اس قدر سخت تکلیف دے میں نے اس کو پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے خلیل ہم نے تو آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ تو جن پر موت آسان ہے ان پر بھی موت کی شدت اور موت کی تکلیف اس طرح گزری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آپ کے زندگی کے آخری لمحات میں پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں چہرہ انور پر ملتے اور کہتے بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک ایسے کرتے کرتے جھک گیا۔ تو یہ موت کی تکلیف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو سختی دیکھی، اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں آیا، چاہے جس کو جتنی بھی آسان موت آئی ہے، فرماتی ہے مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں آیا۔ تو یہ موت اس قدر سخت تکلیف دہ آزمائش کا نام ہے۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا نا، تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ ابا جان آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزع کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں، تو آپ سے زیادہ عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ برائے مہربانی ابا جان مجھے موت کے حالات بتا دیجئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بیٹے خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی طرف کھینچی جا رہی ہے۔ تو یہ موت کے وقت کی حالت ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو سراپا سر تپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہم احادیث سن رہے ہیں ان میں اللہ کے نبی بھی ہیں، ان میں سید الانبیاء بھی ہیں، ان میں جلیل القدر صحابہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں، جن سے اللہ نے دنیا میں جنت کے وعدے کیے ہیں، وہ موت کو اس طرح محسوس کر رہے ہیں۔ میں اور آپ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر موت کی جن سے اللہ نے دنیا میں جنت کے وعدے کیے ہیں وہ موت کو اس طرح محسوس کر رہے ہیں۔ میں اور آپ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر موت کی سختیوں کے علاوہ نہ جانے کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری کی جائے۔ اس حوالے سے حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد الاعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا جب اس دار فنا سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہی ہے تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہاں کی تیاری کرے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا انسان ہے۔ راہ چلتا ہوا انسان وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے، وہ راستے میں لگے ہوئے تماشوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندے نے مثال کے طور پر آج 8 بجے اپنی ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، تو وہ جب گھر سے نکلے گا راستے میں بہت سارے ایسے مقام آئیں گے کہ جہاں کھیل تماشا ہو رہا ہوگا، جہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہوگا، کہیں لڑائی ہو رہی ہوگی،
تو اگر اس نے اپنی منزل پر وقت پر پہنچنا ہے تو پھر وہ وہاں پر نہیں رکے گا، وہاں پر رک کے اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی منزل کی طرف چلتا رہے گا۔ تو اسی طرح ہماری منزل بھی قبر ہے، ہماری زندگی کا اختتام ہے، ہم وہاں کے مسافر ہیں، زندگی میں ہم چلتے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے چلتے چلتے کھیل تماشوں کو دیکھنا شروع کر دیا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنا شروع کر دیا، تو اب راہ چلتا مسافر جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو وقت ضائع ہوتا ہے، منزل کی طرف پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی ادھر ادھر دیکھ کر تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ کر دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر ہم اپنی منزل مقصود میں جو پہنچ کر ہم نے راحت حاصل کرنی ہے اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں راہ چلتے مسافر کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ مسافر سے کوئی بندہ لڑے بھی تو وہ کہتا ہے یار میں مسافر ہوں، مجھے جانے دو، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، ادھر میں جنگل بیابان میں اور غیر وطن میں تم سے لڑ کے کیا کروں گا، تو برائے مہربانی یار رحم کرو مجھ پہ، مجھے جانے دو۔ تو اسی طرح یہاں ہماری زندگی کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی قطع تعلق ہی کرے تو ہمیں اس سے تعلق جوڑنا چاہیے، اگر آپ کی غلطی نہیں ہے پھر بھی آپ آگے بڑھ کے اس سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ عرشوں کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح راہ چلتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایسے رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے۔ تو مسافر جو ہے نا وہ ایک اجنبی شخص ہوتا ہے، اور راہگیر راستے کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا، بلکہ منزل مقصود تک پہنچنے میں اسے ناکامی ہوگی۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں نہ پھنسے، نہ ایسے تعلقات پیدا کرے کہ مقصود اصلی حاصل کرنے میں آڑ آئیں، اور موت کو کثرت سے یاد کرے کہ دنیا اور اس کی لذتوں میں مشغول ہونے سے روکے گی۔ حدیث میں ہے لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو موت جو ہے نا یہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے، مگر کسی مصیبت پر موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ جب کوئی پریشانیاں ہوں تو پھر موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور ناچار آپ اتنے مجبور ہو گئے کہ آپ کو موت کی تمنا کرنی پڑ رہی ہے تو پھر اس طرح کہیں یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے میری زندگی بہتر ہے، اور مجھے موت دے دے جب تک میرے لیے موت بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے اس مختصر سفر میں ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ بوقت موت ہم سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کا رسول بھی راضی ہو، اور نزا کی جو سختیاں ہیں اللہ تعالی ہم پر آسان فرما دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔